إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، رجب یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت کا ہے۔ حرمت کا مطلب قابل احترام، کہ اس مہینے میں عام مہینوں کے مقابلے میں گناہوں سے بچنا، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال حتی الامکان کوشش ہونا چاہیے کہ نہ کیا جائے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے مشرکین بھی اس بات کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں 12 مہینوں میں سے، اور اللہ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے تب سے تمام چیزیں چل رہی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ نے کائنات کو، آسمان و زمین کو جب سے بنایا تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب قابل احترام، جیسا کہ پوری کے پوری زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ہم مسجد میں آنے کے بعد اپنے آپ کو خاص طور سے اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہاں پر عبادت ہوتا ہے، بندگی ہوتا ہے۔ اسی طرح 12 کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی ان مہینوں میں خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ لیکن ہم بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان نے اس مہینے کو، جو کہ قابل احترام تھا، بدعات، خرافات اور شرکیات سے بھر دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر 2 اہم چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے اسراء و معراج، اور دوسرا ہے رجب کے کنڈے۔ حالانکہ ان دونوں چیزوں کا رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ سیرت کی جس کتاب کے سیرت کے حوالے سے اسراء اور معراج کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ دراصل رجب میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اسراء اور معراج دونوں کے دونوں ہوا، لیکن کسی پختہ روایت کے ذریعے اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ معراج دراصل رجب کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اور 27 رجب، اس قول کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ اس کے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قول کے ماننے والے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، اور وہ 10 نبوی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا 10واں سال۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے پر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی، اور اس بات کے پر بھی سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہے۔ رجب کے بعد شعبان آتا ہے، اس کے بعد رمضان، اور اس کے بعد شوال آتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان المبارک کے بعد بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر
اسراء و معراج 27 رجب 10 نبوی کو ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت تو موجود ہونا ضروری تھا، لیکن وہ چیز ہے نہیں۔ اور اس بات کے پر سیرت نگار متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و جو معراج کرایا گیا اس کی ایک بہت اور اہم وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے بڑے پریشان حال تھے، اس لیے کہ باہری دنیا میں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ بہت بڑا سہارا تھے، یہ وفات پا گئے، اور اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار تھی، ہر موقع کے پر آپ کی ساتھی تھیں، شریک حیات تھیں، ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی آپ باہر جانے پر بھی پریشان اور گھر کی دنیا بھی آپ کی اجڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں اللہ نے آپ کو اسراء اور معراج کرا کے مقام اور مرتبے کی عظمت کو ظاہر کیا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے کہ اگر دنیا کے سارے سہارے ختم بھی ہو جائے تو اصل سہارا اللہ کا ہے، اور اللہ نے آپ کو تو بالکل بے سہارا بنا کر رکھا۔ یتیم، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، دھیرے دھیرے سارے سہارے ختم ہوتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سہارے اور مددگار اصحاب کرام کی جماعت کی شکل میں پیدا کیا جو قیامت تک آپ کے نام، عزت و رفعت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے اتنے سارے آوان اور مددگار انصار پیدا کیے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اگر کچھ چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت کچھ عنایت کرتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، تو اس میں حوض کوثر کے ساتھ ساتھ دنیا کی آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہے، یعنی دنیا کی وہ تمام بھلائیاں جس کی بنیاد کے پر ایک انسان کو عزت، شرف، مقام ملتا ہے، اور آخرت کی ساری خیر و برکات، ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو یہاں بتانے کا میرا مقصود یہ تھا کہ اسراء اور معراج یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات میں چلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک سوار کر کے چلایا گیا براق کے پر، یہ رات میں چلنے کو کہا جاتا ہے، اسراء رات میں چلنا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا۔ عربی زبان میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، یعنی کسی اوپر چڑھنے والی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیت المقدس سے کرائی گئی، وہاں سے آپ کو آسمان دنیا لے جایا گیا، جنت و جہنم کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی باتیں کی۔ تو 2 الگ الگ واقعات، ایک اسراء ہے، دوسرا معراج ہے، لیکن یہ 27 رجب سن 10 نبوی کو ہوا، اس بات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں نے اس رات کے لیے خاص طور کے پر عبادات منا لی، اور بدعت کی یہی تو خاصیت ہے کہ کہیں آپ کو نظر آئے گی، کہیں نظر نہیں آئے گی۔ کچھ علاقوں کے اندر شب معراج میں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، اور کچھ علاقوں میں اس کے بارے میں لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور شریعت کی شکل میں ہمیں جو دین عنایت کیا ہے پورے دنیا کے اندر جانا مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر لوگ تراویح پڑھتے ہو، کچھ علاقوں میں نہیں پڑھتے، کچھ علاقوں میں لوگ نماز پڑھتے ہو، کچھ علاقوں میں نہ پڑھتے ہو، کچھ علاقوں میں لوگ قربانی کرتے ہو، کچھ میں نہ کرتے ہو، نہیں، شرعی احکامات پوری دنیا میں یکساں ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اسے مانتے ہیں، مناتے ہیں، لیکن بدعات یہ علاقے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔ جہاں پر جتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا لوگ اتنے دھوم دھام سے منائیں گے، اور جہاں اس کے اثرات نہیں ہوں گے تو اس کے بارے میں تصور تک نہیں آئے گا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسراء اور معراج کے بارے میں یاد رکھیے کہ اسراء اور معراج یقیناً کرایا گیا، لیکن وہ 27 رجب سن 10 نبوی کو ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ اب یہاں اس کے اندر 22 رجب کے جو کنڈے بنائے جاتے ہیں، امام جعفر صادق، یہاں لفظ امام جو لوگوں نے کہا اس بنیاد کے پر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں امام کہنا بھی شیعوں اور رافضیوں کے مطابق بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے یہاں پر امامت یہ نبوت سے بڑا اعزاز ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ مقام اور مرتبہ نبیوں سے بڑا ہوا ہے، اور یہ نسل بعد نسل چلتے رہتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا،
اور جب حسن عسکری کے یہاں پر اولاد ہی نہیں ہوئی تو امام کو ہی غائب کر دیا، کہا کہ امام غائب ہے، ان کی اولاد غائب ہو گئی ہے اور وہ قرب قیامت آنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم حضرت امام مہدی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں امام غائب کا تصور ہے۔ اور شب برات جو منائی جاتی ہے حقیقت میں امام غائب کی انتظار میں، ان کی آمد کی خوشی میں منائی جاتی ہے کہ اسی رات کو ان کا امام غائب جو کسی گفا سے، کسی کنویں سے برآمد ہوگا اور دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، رافضیوں شیعوں کی حکومت قائم کرے گا اور دنیا میں سنی مسلمانوں نے جو رافضیوں کے پر ظلم و ستم کیا ہے اسے ختم کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ وہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر شر و فساد جو برپا کیا گیا، اس کے اصل بانی یہ رافضی اور شیعہ ہیں، اور الزام کس کو دیا جا رہا ہے؟ سنی لوگوں کو۔ یہاں شیعوں کے مقابلے میں دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کو سنی کہا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ شیعہ کے مقابلے میں جتنے مسلمان ہیں کسی بھی مسلک کے ہو، ان لوگوں کو سنی ہی کہا جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پھر وہاں سے ڈیوائیڈیشن الگ الگ ہوتا ہے۔ تو شیعہ کے مقابلے میں یہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ، اپنی سوچ ہے۔ حالانکہ جس ملک کے اندر آپ دیکھیے رافضیوں نے، شیعوں نے اپنے اثرات اور اپنے اثر رسوخ کو حاصل کیا، وہاں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ چلو سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن غزہ تو پورا تباہ ہو چکا ہے نا، کون سی خوشی منا رہے ہیں؟ پورے غزہ کو تباہ کرنے کے بعد آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہی تو کام ہوتا ہے ان ایجنٹوں کا کہ پہلے تباہی مچا دو اور اس کے بعد پھر خوشیاں مناؤ، اور مسلمان بھی خوش ہو جائے، دیکھو بہت بڑا کام ہوا۔ یہ لاکھوں مسلمان جنہیں شہید کر دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں در بدر ہو گئے، اور اس غزہ کو تعمیر کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے اور جتنی تباہی بربادی ہوئی، اس کا ذمہ دار کون؟ یہ خود دعوت دیتے ہیں آؤ ہم پر حملہ کرو، اور جب تباہی بربادی ہوتی ہے تو لڑنا چاہیے تھا نا۔ آج تک تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لڑتے ہوئے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات۔ یہ رافضی اور شیعہ اسلام کی تاریخ کے انتہائی خطرناک ویلن، انتہائی خطرناک دشمن، اور یہ قیامت تک اپنی دشمنی نبھاتے رہیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہود اور رافضی یہ دونوں ہمارے مقابلے میں آئے تو سب سے پہلے رافضیوں سے، شیعوں سے لڑنا چاہیے، ان لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بدترین دشمن ہے، اور ان لوگوں کی دشمنیاں بالکل عیاں ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے، ایمان، ہر چیز کو برباد کرتے ہیں اور ہمارے ملکوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، ہماری جان، مان، املاک، تمام چیزوں کے دشمن ہے، اور یہ چیز آج پوری دنیا اپنی ننگی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ 22 رجب وہاں اسی کی لنک آپ کو ملے گی عقیدے سے جڑی ہوئی۔ ایک آیت سورہ فاطر کی میں نے سورہ سبا کی آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے یہاں پر اتنا واضح عقیدہ پیش کیا کہ اس کے بعد انسان کو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچے۔ اللہ نے صاف کہا، 3 اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ پہلی بات قرآن مجید نے بیان کی کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے ملکیت یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک صرف اللہ ہے۔ اب اتنی واضح اور دو ٹوک بات جو قرآن مجید نے بیان کی کہ جب پوری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، ہر چیز کے پر اسی کے اختیارات ہیں، تو کسی غیر سے آپ مانگتے کیوں ہو؟ ایک سیدھی سی بات ہے، یہ قلم میرا ہے، کیا میرے علاوہ کوئی شخص اس قلم کو اپنے طریقے سے تصرف میں لا سکتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کسی کو ضرورت بھی ہو تو مجھ سے مانگے گا، کسی دوسرے سے نہیں مانگے گا۔ یعنی ہم دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کسی دوسرے سے نہیں مانگتے، جو مالک ہے اسی سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں اس کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو آپ غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ غیر اللہ سے اولاد کیوں مانگتے ہو؟ غیر اللہ سے اپنی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ قرآن اتنا واضح کہہ رہا ہے، اس کے بعد بھی آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ غیر اللہ کے در پر جا کر سر ٹیک ٹیک کر نظر و نیاز کر کر کے مانگ رہے۔
حالانکہ حاجت روائی مشکل کشائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وہ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے جو کہ رجب کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے لکڑہارے کا، کہ اس نے حضرت جعفر صادق کی نظر و نیاز مانی اور اس کی بنیاد کے پر اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آ گئی، اور ایک وزیر نے انکار کر دیا تو اس کی ساری کرسی عہدہ منصب چھین لیا گیا. یعنی یہ عطا کرنے والے، اور اگر کوئی ان کی نہ مانے تو چھیننے والے. جبکہ سلام پھیرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو عطا کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک لے دنیا کی کوئی طاقت اسے عطا نہیں کر سکتی. اتنا واضح عقیدہ. اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں اور ہم مانے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ہماری زندگی کی بگڑی بنا سکتا ہے، حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتا ہے، اور ہماری زندگی کے نفع نقصان کا مالک بن سکتا ہے. یہی تو شرک ہے. عقیدہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی ہیں. کسی گناہ کو ہم ہلکا سمجھ لیں، اس کی بنیاد کے پر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی سزا ہلکی ہو جائے. اللہ کے ہاں جو قانون ہے اسی اعتبار سے ہوگا. اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی اعتبار سے ہوگا. اگر کوئی سعودی عرب جانے کے بعد چوری کرے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے، وہ کہے نہیں یار میں نے غلطی سے کر لیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو ایسا تھوڑی ہے کہ تمہارا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ نے جو قانون نافذ کیا اسے جانو، اسے سمجھو، تاکہ آخرت میں اللہ کی عدالت میں تمہیں پکڑا نہ جا سکے، تمہیں سزا نہ دی جا سکے. تو قرآن کتنے دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. آسمان و زمین میں ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں. وما لہم فیہما من شرک. دوسری بات، ٹھیک ہے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے اونر ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں چلاتے، وہ اکیلے تو نہیں چلاتے. اس کمپنی کو چلانے کے لیے بہت سارے امپلائی کی ضرورت پیش آتی ہے، نوکروں کی ضرورت پیش آتی ہے، اکیلے نہیں چلا پاتے. تو اس پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ سوچے کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے، اسے چلانے کے لیے اللہ کو پارٹنر کی ضرورت پیش آتی ہے. کوئی اس کا پارٹنر ہے، اس کا شریک ہے، وہ اکیلے اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ نے اس بات کا بھی رد کیا. یہ تصور نہ کرنا کہ اللہ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو چلا نہیں سکتا. وما لہم فیہما من شرک. اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی مددگار نہیں. ٹھیک ہے اگر مددگار نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، مددگار ہو سکتے ہیں تاکہ کمپنی چلتی رہے. تو اللہ نے اس بات کا بھی رد کر دیا وما لہ منہم من ظہیر. اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی ذرے کا مالک ہے، نہ پارٹنر ہے، اور نہ مددگار ہے. تینوں چیزوں کا کھلے طور کے پر اللہ نے رد کیا ہے. شرک کو رد کرنے والی انتہائی شاندار آیت. اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ کائنات میں نہ کوئی ذرے کا مالک، نہ اللہ کا پارٹنر، نہ مددگار، اس کے بعد کوئی یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کوئی پیر ولی بزرگ ہو یہ ہماری زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ اور یہ نظر و نیاز جو ہم مانتے ہیں عبادت ہے. عقیدے کا باب جب آپ پڑھیں گے نا تو پتہ لگے گا کہ نظر و نیاز، کھانا کھلانا سب اللہ کے لیے. عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اور یہ کھانا کھلانا نظر و نیاز سب اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی اسے غیر اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہی شرک ہے. اس لیے کہ کھانا آپ کھلا رہے، نظر و نیاز کر رہے، منت مانگ رہے، کس لیے کرتے؟ کھانا کھلا رہے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ہماری زندگی کی کوئی مشکل ہو اس کو آسان کر دے، یا ہمیں زندگی کے اندر جو چیز چاہیے وہ مل جائے، نفع اور نقصان کا ہم اسے مالک بنا دیتے. تو سمجھ لیجئے کہ یہی بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ہمارے سامنے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو ابو جہل کے بیٹے تھے. مشرکین جس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے آج کا مسلمان اس سے کہیں زیادہ گئے گزرا ہے. امام نسائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے میں چند لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا، یہ جنگی مجرم ہے، جہاں ملے مار دو. اگر یہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر لٹک جائے تب بھی مار دینا، چھوڑنا نہیں. ورنہ عام لوگوں کے لیے بالکل عام معافی تھی. اگر کوئی اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے معاف کر دو،
اپنے ہتھیار کو ڈال دے معاف کر دو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے معاف کر دو، کعبۃ اللہ میں چلا جائے معاف کر دو۔ اتنی زیادہ سہولت عام معافی رکھی گئی تھی، لیکن چند لوگوں کے بارے میں جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ واضح حکم تھا جہاں ملے مارو، چھوڑنا نہیں، یہ جنگی مجرم ہے، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ان لوگوں نے بہت ہی خطرناک کردار ادا کیا تھا۔ حضرت اکرمہ کو معلوم تھا، سیدھے وہاں سے بھاگے اور دریا کے سفر میں گئے۔ سفر میں جانے کے بعد ہوا یوں کہ کیپٹن کہنے لگا کہ دیکھو کشتی میں جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ کشتی طوفان کا شکار ہو جائے، تو ایسے وقتوں میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ کو نہیں، اور کشتی طوفان کا شکار ہوتی ہے۔ جب کیپٹن یہ بات کہتا ہے تو حضرت اکرمہ اللہ ہدایت دینا تھا، حالانکہ اتنی لمبی زندگی انہوں نے اسلام کی مخالفت میں گزاری، مکہ فتح ہوا، یہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سالہ زندگی، اور اس کے بعد سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے، یعنی 19 سال ہو چکے تھے، 21 سال ہو چکے تھے۔ اتنا لمبا مرحلہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گزارا تھا، لیکن اللہ کو جب ہدایت دینا ہوتا ہے تو وہ سینہ کھول دیتا ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ کلک ہوا کہ وہ اللہ جو ہمیں اتنے مشکل ماحول کے اندر اکیلے بچا سکتا ہے، اب یہاں کوئی دیوی دیوتا لات منات عزا ہماری مدد کے لیے آنے والے نہیں ہیں، صرف اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے دل کے اندر اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی ہمیں یہاں بچاتا ہے تو خشکی میں تو بدرجہ اولا وہی بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہمارا الہ معبود صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے نجات دی، حالانکہ ابھی حالت شرک میں، اس کے بعد بھی اپنے دل کے اندر، یہی تو اخلاص کی برکت ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر اگر اخلاص ہو اللہ راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اور دل کے اندر انہوں نے یہ عزم کر لیا، نیت کر لی، اللہ نے اگر مجھے نجات دی تو میں اسلام قبول کروں گا، اور ہوا بھی وہی، اللہ نے نجات دی۔ دل سے آواز نکلی تھی، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اللہ نے ہدایت دی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت اکرمہ کو سامنے رکھیے اور آج کا جو مسلمان ہے ان لوگوں کو سامنے رکھیے، دونوں کے عقیدوں کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ مشرک ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے کہ پریشانیوں میں صرف اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے، اور آج ہم خوشی ہو یا زندگی کی تمام نعمتیں ہمیں میسر ہو، اس میں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اور یہ شہر ان ساری چیزوں کے بارے میں مشہور نہیں، بدنام ہے حقیقت میں، اس لیے کہ یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت تو آدمی کی توحید کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے ساتھ ہوتی ہے، شرک اور گناہوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت میں بدنامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت پیاری کہی تھی۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کے اندر کسی کو عبادت گار اور متقی پارسا سمجھنے کا معیار بدل چکا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے جو معیار پیش کیا وہ بہت الگ ہے، اور ہمارے یہاں لوگ اس کو غلط سمجھتے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نماز روزے کا پابند ہے بہت بڑا متقی ہے، نہیں، ٹھیک ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، عبادت بندگی اللہ نے ہم کو اسی کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ کسی کے متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قبروں کے پر بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، تو کیا وہ متقی ہیں؟ نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ متقی حقیقت میں وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جو شرک سے نہیں بچتا متقی ہے ہی نہیں، چاہے وہ پوری زندگی نماز با جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے یا منصب امامت کے پر آ جائے اور ہمیشہ روزہ رکھتا رہے، ہر سال حج ادا کرے، عمرے کے پر عمرہ کرتا رہے، لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے تو متقی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، 5 چیزوں کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا۔ پہلی چیز اس میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ یہی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی حرام کو ترک کرنا یہ سب سے بڑا عبادت کا مقام ہے۔ اگر ہم شرک کو نہیں چھوڑتے، سود بیعت بدعت خرافات، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے یہاں پر ہے، آج کیسے کیسے چور دروازوں سے سود ہمارے درمیان داخل ہو رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا
کہ اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے کسی کو اللہ اس کے رسول سے لڑنے کی طاقت؟ لیکن آج ہم چور دروازے نکال کر رکھے ہیں، ہماری جیب کے اندر مفتیوں کے فتوے ہوتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر سودی لین دین کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں مسئلہ نکال دیا گیا لوگوں نے۔ ہے کوئی ایسی حدیث کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہو کہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ لوگوں کو سودی لین دین کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد بھی ہم کر رہے ہیں، چور دروازے ہم کو دے دیے گئے کہ اس طریقے سے اللہ کے حرام کو حلال کر لو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی چیزیں اور اتنی صلاحیت، اور ہم زندگی کے اندر اتنے بڑے متقی اور پارسا ہیں کہ حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ یہ عبادت کا اصل مقام ہے کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ، بندگی کے ساتھ ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں۔ کیا مشرکین مکہ یہ نماز روزے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہیں کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے کافرو۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی بندگی کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا وہی مسئلہ ہے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ شرک کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کریں، یہی شرک ہے۔ یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی ماننا۔ اور یہ نذر و نیاز، رجب کے کنڈے، یا اس طرح بہت ساری چیزیں آج جو مزارات کے پر ہو رہا ہے، یہ سب کے سب غیر اللہ کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ شرک ہے کھلا ہوا، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج تو یہ لوگ بھی فتویٰ دینے لگے نہیں کہ اگر کوئی شخص قبروں کے پر جانے کے بعد تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، ہاں اگر وہ عبادت کے طور کے پر کرتا ہے تب شرک ہے۔ اب یہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے تعلق سے جو بات کہی، ترمذی کی روایت، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ عبادت کے لیے کہہ رہے تھے یا تو اس کی تعظیم کے لیے کہہ رہے تھے؟ تعظیم کے لیے کہہ رہے تھے نا، عبادت کے لیے تو نہیں کہیں گے۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو کہتا کہ وہ تعظیماً اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو جب بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ تعظیماً اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو آپ کسی قبر کے پر تعظیماً سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا کھلا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مشرک سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا ہے، مشرک سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑے عبادت گزاروں میں ہمارا شمار ہو، تو سب سے پہلے یہ وہ غلاظتیں جو عقیدے کی ہے، شرک، بدعت اور خرافات کے نام کے پر، اس سے پاک و صاف ہونا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گندگی میں لتڑے ہوئے آئیں اور آ کر سجدہ کریں اور سمجھے کہ اس کی بنیاد کے پر آپ کو بڑی نیکی ملے گی۔ نہیں، پہلے آپ کو گندگی صاف کرنا ہوگا۔ عبادت میں تو یہی شرط ہے نا کہ آپ چاہے وہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، یعنی آپ کو چاہے وضو بنانے کی ضرورت ہو یا غسل کی، اس سے پاک و صاف ہو، اس کے بعد آ کر عبادت کرو۔ اگر کوئی شخص حدث اصغر ہو یا اکبر ان تمام چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا اور آ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی تہجد قبول ہوگی؟ کیا جمعہ کی نماز قبول ہوگی یا عام نمازیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہی معاملہ تو زندگی کے اندر تمام عبادتوں کا ہے۔ جب تک ہم شرک اکبر، شرک اصغر، ان تمام قسموں کی برائیوں سے، غلاظتوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ یہی پیغام ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات میں شرک کو لا کر گھسیڑتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے در پر لے جا کر جھکائے۔ ہمارے اندر عبادتوں کا جذبہ ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس جذبے کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کے رخ کو اللہ کے بجائے غیر اللہ کی طرف موڑتا ہے۔ ہم صرف اس کے رخ کو صحیح کر دے، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہر قسم کے شرک و بدعات، خرافات، انہیں سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ ان سے بچنے کی توفیق دے، اور اس بات کی بھی توفیق دے جو گمراہ ہیں انہیں ہم صحیح راستے کے پر لا سکے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔